آج پریشے آپی کا رشتہ دیکھنے کے لیے کچھ لوگ آ رہے تھے، اس لیے گھر میں کافی چہل پہل تھی۔ تائی جان نے تو نئے نئے برتن بھی نکال لیے تھے تاکہ مہمان ان سے خوش ہو جائیں، اور ماہم بس مسکرا کر پریشے کو دیکھ رہی تھی جو گلابی رنگ کے ہلکے سے کامدار جوڑے میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ آپی، میں بہت خوش ہوں کہ آپ دلہن بنیں گی، مدھم سی مسکراہٹ کے ساتھ کہتے وہ پریشے کو بہت پیاری لگی۔ سب نے ایک دن دلہن بننا ہوتا ہے میری گڑیا، دیکھنا تم بھی ایک دن دلہن بنو گی۔ پریشے کی بات پر ماہم کی آنکھیں چمکی۔ کیا سچ میں؟ اس نے بچوں جیسے خوشی کے ساتھ پوچھا۔ ہاں، ہر لڑکی کا خدا نے ایک محافظ طے کیا ہوتا ہے، دیکھنا تمہارے لیے بھی شہزادہ آئے گا اور تمہیں ساری دنیا کی برائیوں سے پروٹیکٹ کرے گا۔ ماتھے پر دوپٹہ سجا کر وہ کرسی سے اٹھی اور ماہم کے روبرو آئی۔ لیکن ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے لیے کیسے کوئی شہزادہ آ سکتا ہے؟ میں تو ایک عام سی لڑکی ہوں۔ ماہم کی معصومانہ بات پر پریشا نہ چاہتے ہوئے مسکرا اٹھی۔ اللہ پاک نے ہر لڑکی کے لیے ایک شہزادہ منتخب کیا ہوتا ہے، دیکھنا وہ آئے گا، تمہاری زندگی میں تمہیں پروٹیکٹ کرے گا، تمہاری حفاظت کرے گا اور تمہیں بہت زیادہ محبت دے گا۔ اپنے ہاتھوں سے اس کے بال سنوارتی پریشے اسے سمجھا رہی تھی۔ پریشا نے اسے بالکل ماں کی طرح پالا تھا، بالکل ویسے جیسے ایک ماں اپنی اولاد کو پالتی ہے۔ یہ حماد صاحب کی فیملی تھی، جن کی بیوی سمیہ بیگم تھی۔ ان کے 3 بچے تھے، بڑی 25 سالہ پریشے، حماد سے چھوٹی 22 سالہ مریم، حماد اور ان کا ایک 18 سالہ بیٹا تھا ارسلان حماد، اور ماہم حماد صاحب کے چھوٹے بھائی کی بیٹی تھی۔ 20 سالہ ماہم خوبصورتی کی مثال، اس کی گہری بھوری آنکھیں بہت خوبصورت تھیں، ان کے ساتھ اس کی سفید رنگت واقعی ایک شہزادی ہی لگتی تھی۔ اس کی پیدائش کے وقت ہی اس کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا، کچھ سال بعد اس کے باپ کا بھی انتقال ہو گیا، اس لیے وہ یہاں اپنے تایا کے گھر میں ہی رہتی تھی۔ اس کے ننیال میں کوئی تھا یا نہیں، یہ آج تک ماہم بھی جان نہ پائی، اسے اس بارے میں زیادہ علم نہیں تھا۔ تائی کو تو ماہم ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ مریم کا رویہ بھی اس کے ساتھ لیا دیا سا ہی تھا، لیکن پریشے اسے بہت اچھے طریقے سے ٹریٹ کرتی تھی۔ کچھ دیر تک مہمان وہ سارے اس وقت ڈائننگ ہال میں بیٹھے تھے۔ وہ چھوٹا سا ہی گھر تھا، وہ متوسط طبقے میں رہتے تھے، جسے عام زبان میں مڈل کلاس لوگ کہتے ہیں۔ چھوٹا سا گھر تھا، 2 کمرے، ایک کچن، ایک چھوٹا سا ڈائننگ ہال اور چھوٹا سا صحن تھا۔ ان لوگوں کو پریشا بہت پسند آئی تھی اور وہ رشتہ پکا کر چکے تھے۔ پریشا نے اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد اپنی جاب جاری رکھی تھی، کیونکہ وہ غریب لوگ تھے اور حماد صاحب کی 2 سال پہلے ہی ہارٹ اٹیک سے ہی موت ہو چکی تھی۔ وہ اپنی ماں کا سہارا بننا چاہتی تھی، اس لیے وہ نوکری کرتی تھی۔ ان لوگوں کو اس کی نوکری کرنے سے بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اس طرح اس کی شادی کی تاریخ طے ہو گئی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں اور تائی اپنے سارے ارمان نکال رہی تھی۔ آخر ان کی سب سے بڑی بیٹی کی شادی تھی۔ ماہم کا انٹر کمپلیٹ ہو چکا تھا، اس کے بعد اسے تائی نے آگے پڑھنے نہیں دیا۔ یہ کہہ دیا کہ خرچہ بہت زیادہ آئے گا اور ہمارے اتنے حالات نہیں کہ تمہاری پڑھائی کا خرچ بھی اٹھا سکے۔ یہ دوپہر کا وقت تھا، مریم اپنے کالج سے واپسی پر محلے کی نکڑ والی دکان پر رکی۔ دکان پر حسب عادت عبداللہ بیٹھا ہوا تھا۔ سنو، ایک ٹھنڈی کولا دے دو، اسے مخاطب کرتی وہ آس پاس دیکھ رہی تھی۔ عبداللہ نے ایک بوتل نکال کر سامنے رکھی اور اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا، پھر سر جھٹک کر مسکرا دیا۔ اس لڑکی کا کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے آس پاس دیکھا تو مقابل کہیں نظر نہ آیا، پھر تھک کر وہ عبداللہ سے مخاطب ہوئی۔ سنو، تمہارا دوست نظر نہیں آ رہا؟ وہ جانتی تھی اس کے بارے میں صرف عبداللہ کو ہی پتہ ہوگا۔ میرا دوست اب مزید فارغ نہیں رہا، یونیورسٹی میں اسے نوکری مل چکی ہے، وہاں وہ اسٹوڈنٹ کو پڑھانے لگ گیا ہے، اس لیے وہ اب تمہیں کہیں بھی گلی کی نکڑ بازاروں میں نظر نہیں آئے گا۔ عبداللہ کا انداز سمجھانے والا تھا۔ مریم کے منہ کے زاویے بگڑے۔ جلدی سے بیگ سے پیسے نکال کر اس نے کاؤنٹر پر رکھے اور بوتل اٹھا کر واپس پلٹنے لگی۔ اس سے پہلے وہ پلٹتی، عبداللہ کی آواز نے اس کے قدم زنجیر کر دیے۔ دیکھو، تم ہمارے محلے کی لڑکی ہو، اس لیے تمہارے بھلے کی بات کروں گا، اس کا پیچھا چھوڑ دو، وہ کبھی بھی تمہاری قسمت میں نہیں بن سکتا۔ مریم نے لب بھینچ کر غصہ قابو کیا، واپس پلٹی اور ایک شعلہ بار نظر عبداللہ پر ڈالی۔ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میری قسمت میں کیا لکھا ہے کیا نہیں، یہ تم نہیں جانتے۔ غصے سے گرجتی اور پیر پٹکتی ہوئی گھر کی طرف چل پڑی۔ موڈ شدید بیزار ہوا تھا اور آج کہیں وہ نظر نہیں آیا تھا، اس لیے دل بجھ سا گیا تھا۔ وہ گھر میں داخل ہوئی تو اماں اور پریشے آپی بازار کا چکر لگا کر آئی تھیں اور ماہم خوشی سے پریشے کے سارے کپڑے دیکھ رہی تھی جو اس کے جہیز میں جانے تھے۔ مریم کا دل مزید ویران اور اداس ہو گیا، اسے بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ وہ سیدھی کمرے میں آئی، بیگ ٹیبل پر رکھا اور بنا یونیفارم چینج کیے ہی بیڈ پر لیٹ گئی۔ آنکھوں کے سامنے 2 کالی سنجیدہ آنکھیں نمایاں ہوئیں اور مریم کے چہرے پر ایک آسودہ سی مسکان نمودار ہوئی۔ ہائے، نہ جانے یہ محبت کیوں انسان کو ہو جاتی ہے،
लेकिन हो जाए तो फिर इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती। वो बड़बड़ाई और फिर लेटे लेटे ही सो गई। आज इतवार का दिन था। वो एक बार फिर बहाने से दुकान तक आई और आज इसकी सोच के ऐन मुताबिक वो शख्स वहीं बैठा था, अब्दुल्लाह की दुकान के बाहर बेंच पर, और अखबार की सुर्खियों पर नज़र दौड़ा रहा था। उसे देखकर मरियम को न जाने क्यों इतनी खुशी हुई कि हद नहीं। अब्दुल्ला ने इसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा और बस नफ़ी में सर हिलाकर रह गया। ये लड़की अपनी हद से बढ़ रही थी, और जो हदूद क्रॉस कर जाएं फिर इनके हिस्से में खसारे आते हैं। वो यकटक मुकाबिल को देख रही थी, जिसकी काली आंखें इस वक्त अखबार पर मरकूज थीं। इसने एक बार भी चेहरा उठाकर मरियम को देखने की जहमत नहीं की। वो ऐसा ही था। उसे तो फ़र्क ही नहीं पड़ता था कौन उसे देखता है या कौन इसके बारे में सोचता है। जब अब्दुल्ला की बर्दाश्त की हद ख़त्म हुई तो बिलाखिर इसने मरियम को मुखातिब कर ही लिया। कुछ चाहिए था? इसकी आवाज़ से मरियम का सकता टूटा और अचानक ही बदमज़ा हुई थी। हाँ, ज़रा 2 बिस्किट के पैकेट दे दो। 100 का नोट इसकी तरफ बढ़ाते हुए वो आंखों ही आंखों से जैसे अब्दुल्ला को सालिम निगल लेना चाहती हो। यकीनन उसे अब्दुल्ला का टोकना नागवार गुजरा था, लेकिन अब्दुल्ला को कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। 2 बिस्किट के पैकेट और बकिया पैसे इसके हवाले करते हुए इसने एक नज़र बेंच पर बैठे इस शख्स को देखा। मरियम ने बूझे दिल के साथ वो दोनों चीज़ें पकड़ लीं और एक आखिरी नज़र बेंच पर बैठे इस वजूद पर डालकर पलट गई। इसके जाने के बाद अब्दुल्ला दुकान से बाहर निकल आया और इस शख्स के साथ बैठा। तुमने इस लड़की की जुर्रात देखी है? भरे बाजार में तुम्हें कैसे ताड़ रही थी। इसे इतनी भी शर्म नहीं कि हमारे सारे महल्ले वाले उसे अच्छे से जानते हैं। कोई इसकी हरकत पर, इसके किरदार पर उंगली भी उठा सकता है। अब्दुल्ला था, लेकिन मुकाबिल के लहजे में दबा दबा गुस्सा था, जैसे कानों में रुई ठूस रखी थी। इस बार अब्दुल्ला को गुस्सा आया। इसने एक ही जस्त में इसके हाथ से अखबार छीनी तो वो होश में आया। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ बुरहान, वो दबे दबे गुस्से से चिल्लाया। बुरहान के चेहरे पर नागवारी के तासुरात उभरे। तो क्या मैं उसे कहता हूँ यहाँ खड़ी होकर मुझे देखे? वो लड़की है, उसे अपनी हदूद का पता होना चाहिए, और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसकी आंखों में मेरे लिए क्या है। तुम अच्छे से जानते हो मेरी ज़िंदगी में किसी लड़की के लिए कोई जगह नहीं है। संजीदा और सर्द स्पॉट लहजे के साथ कहते हुए वो उठा और घर की तरफ चल दिया। अब्दुल्ला इसकी पुश्त को देखकर बस नफ़ी में सर हिलाकर रह गया। फिर आखिर परीशे की शादी का दिन भी आ ही गया। आज इसकी मेहंदी थी। सारे मेहमान छोटे से घर में मौजूद थे। समिया बेगम जो दरवाजे में खड़ी किसी को तलाश कर रही थी, इनकी नज़र बुरहान पर पड़ी। बुरहान इनके महल्ले का ही लड़का था और पिछली गली में रहता था। बुरहान बेटा, ज़रा बात सुनना। वो छत पर वो छत पर ना ज़रा लाइट की कुछ लड़ियाँ रह गई हैं, प्लीज़ वो लगा दोगे? समिया बेगम की बात पर इसने असबाब में सर हिलाया। अच्छा खाला, मैं लगा देता हूँ। सर हिलाता हुआ घर के अंदर दाखिल हो गया। हर तरफ चहल पहल थी और मरियम जो बेजार सी आस पास देख रही थी। अचानक इसकी नज़र बुरहान पर पड़ी और इसका सारा मूड खुशगवार हो गया। उसे यकीन नहीं था आज के दिन उसे इस सितमगर का दीदार नसीब हो जाएगा। माहम जो कमरे से बाहर निकल रही थी, अचानक उसे एक छोटे से बच्चे ने रोका। माहम आपी, आपको छत पर ताई बुला रही हैं। माहम हैरान हुई, भला छत पर ताई ने उसे क्यों बुलाया था? फिर उसने सोचा कोई ज़रूरी काम होगा, कहीं ऐसा न हो ताई उसे डांट दे। इसलिए वो फ़ौरन छत की तरफ भागी थी। सारी छत अंधेरे में डूबी हुई थी। माहम को अचानक ही खौफ महसूस हुआ। इससे पहले वो वापस पलटती इसके पीछे ही कोई सीढ़ियाँ चढ़ता ऊपर आया। अंधेरा होने की वजह से माहम इसकी शक्ल न देख पाई। वो माहम के करीब आ रहा था और माहम खौफ के मारे पीछे हो रही थी। कौन हो तुम? इसने कांपती ही आवाज़ में पूछा। वो इतनी बहादुर नहीं थी। वो सीधी सादी लड़की थी, ना इसके अंदर चालाकी थी और ना ही समझदारी थी। वो बहुत मासूम थी, जो जैसा कहता वो वैसा ही करती थी। इसके अंदर अक्ल बहुत कम थी और मासूमियत कूट कूट कर भरी थी। रिलैक्स माहम, ये मैं हूँ। मुकाबिल की आवाज़ से माहम को हैरत हुई। वो जाफ़र था, परीशे की खाला का बेटा। माहम ने फ़ौरन नीचे भागने की कोशिश की, लेकिन वो दरमियान में हाइल हो गया। ये क्या बदतमीज़ी है जाफ़र भाई, मेरा रास्ता छोड़े, मुझे नीचे जाना है। माहम का दिल अंदर से सूखे पत्ते की तरह लरज़ रहा था। ये क्या तुम मुझे हर वक्त भाई कहती रहती हो? तुम्हें कितनी बार कहा है मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। वो अचानक ही गुस्से में आया था और माहम के तो 14 तबक रोशन हो गए। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? रास्ता छोड़े मेरा, परेशानी और खौफ से कांपती आवाज़ के साथ कहती। बस वो भागकर नीचे जाना चाहती थी, लेकिन जाफ़र ने आगे बढ़ते इसकी कलाई पकड़ ली। और बस यही लम्हा था जब माहम को लगा इसकी जान निकल जाएगी। मेरा हाथ छोड़े, वो तड़प कर चीख रही थी, अपना हाथ छुड़वा रही थी। और बुरहान जो सीढ़ियाँ चढ़ता ऊपर आ रहा था, इसने देखा कि छत के ऊपर किसी लड़के ने किसी लड़की का हाथ पकड़ रखा। ये क्या हो रहा है यहाँ?
کون ہو تم اور کیوں اس کا ہاتھ پکڑ رکھا ہے؟ برہان کی سنجیدہ اور کرخت آواز سے ایک لمحے کے لیے جعفر کے چہرے کی رنگت اڑی تھی۔ اس کا ہاتھ فوراً ماہم کا ہاتھ آزاد کر گیا اور ماہم ڈر کے مارے برہان کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کسی بھی لڑکی کا ہاتھ پکڑنے کی؟ برہان نے آگے پڑھا اور اس نے جعفر کا گریبان پکڑ لیا۔ تم کون ہوتے ہو مجھ سے سوال کرنے والے؟ جعفر نے بھی چلاتے ہوئے اپنا گریبان چھڑوایا۔ مریم جو برہان سے بات کرنے کے لیے اس کے پیچھے ہی چھت پر آئی تھی، سامنے کا منظر دیکھ کر پریشان ہو گئی اور ان کی چیخو پکار کی آواز نیچے بھی چلی گئی تھی۔ پریشے اور تائی دونوں بھاگتی ہوئی آئیں، ان کے پیچھے ہی سارے مہمان تھے۔ ماہم ایک سائڈ پر کھڑی تھر تھر کانپ رہی تھی، لیکن اس نے زندگی میں ایسی صورتحال کا سامنا کبھی نہیں کیا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ سمیہ تائی نے غصے سے پوچھا۔ پریشے فوراً آگے بڑھی اور ماہم کے ساتھ آ کر کھڑی ہوئی اور اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ اس سے پہلے برہان کچھ کہتا فوراً جعفر بول اٹھا، خالہ میں تو چھت پر تازہ ہوا کھانے کے لیے آیا تھا۔ نیچے کافی شور تھا لیکن مجھے کیا پتا تھا یہ منظر دیکھنے کو ملے گا۔ یہ دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے نہ جانے کون سی محبت کی باتیں کر رہے تھے۔ اس نے برہان اور ماہم کی طرف اشارہ کیا اور برہان کی آنکھیں حیرت سے پوری کھل گئیں۔ تو وہیں مریم کو اپنے سر پر آسمان پھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ماہم اس کی محبت پر اس طرح سے ڈاکہ ڈالے گی۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ جھوٹ بول رہے ہو تم۔ زبردستی اس لڑکی کا ہاتھ پکڑ رہے تھے اور وہ اپنا ہاتھ چھڑوا رہی تھی۔ برہان نے دوبارہ جعفر کا گریبان پکڑا اور غصے سے گرجا۔ سمیہ تائی تو پہلے ہی ماہم سے خار کھاتی تھی۔ انہیں اتنا غصہ آیا کہ حد نہیں۔ بس بس، ان سب میں میرے بھانجے کا کوئی قصور نہیں۔ یقیناً یہ سب کیا دھرا اس ماہم کا ہی ہوگا۔ یہ تو ہے ہی منحوس۔ اس نے قسم کھا رکھی ہے کہ یہ ہماری عزت کا جنازہ نکال کر ہی رہے گی۔ تائی نے غصے سے ایک تمانچہ ماہم کے منہ پر دے مارا اور پریشے تو بھونچا رہ گئی۔ امی، اس غم میں ڈوبی آواز نکلی، یہی سچ ہے خالہ، یہ تو ہے ہی بد کردار۔ جعفر نے دوبارہ ماہم کے کردار کے پرخچے اڑانے چاہے اور ماہم کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیوں بھرے مجمع میں رسوا ہو رہی ہے۔ اس نے تو کچھ نہیں کیا تھا۔ یہ سب جھوٹ ہے خالہ۔ آپ نے تو مجھے کہا تھا کہ اوپر جا کر لائٹ کی لڑیاں لگا دو۔ میں تو وہی لگانے آیا تھا جب میں نے ان دونوں کو دیکھا۔ یہ اس لڑکی کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ برہان نے دوبارہ ان کو وضاحت دینی چاہی، لیکن سمیہ تائی کچھ سننے کے موڈ میں کہاں تھی۔ بس بہت ہو چکا، اب تم اپنے گناہوں کا پردہ ڈالنے کے لیے جھوٹ بول رہے ہو، سمیہ تائی براہ راست برہان سے بولی اور برہان نے حیرت سے اس عورت کو دیکھا۔ آخر لوگ سچائی پر یقین کیوں نہیں کرتے؟ آج کل کے وقت میں سچائی ثابت کرنا تو جھوٹ ثابت کرنے سے زیادہ مشکل ہے۔ سارے مہمان چوم گویاں کرنا شروع کر چکے تھے اور یہ خاندان تو ہے ہی بد کرداروں کا۔ ہم نہ جانے کہاں اپنے بیٹے کا رشتہ کر رہے تھے۔ یہ پریشے کی نند تھی۔ بس بہت ہو گیا، ہم ابھی اور اسی وقت رشتہ توڑ رہے ہیں۔ یہ پریشے کی ساس تھی اور تائی کو لگا جیسے کسی نے ان کا سانس روک دیا ہو۔ ارے بہن، میری بات تو سنیں، یہ میری بیٹی نہیں ہے، اس لیے ایسی ہے، ورنہ میری بیٹیاں تو بہت اچھی ہیں۔ سمیہ تائی تو بھونچا رہ گئی تھی، لیکن وہ لوگ رشتہ توڑ کر جا چکے تھے۔ تائی کا بس نہیں چل رہا تھا ماہم کی جان نکال دے، لیکن وہ تو درمیان میں پریشے تھے جس نے ماہم کو اپنے حصار میں چھپا رکھا تھا۔ بس امی، بہت ہو چکا، ان لوگوں نے اپنی اوقات دکھا دی۔ ایک چھوٹی سی بات کی وجہ سے وہ لوگ رشتہ توڑ کر چلے گئے۔ اچھا ہوا ایسی جگہ میری شادی ہی نہیں ہوئی۔ پریشے بہت اچھی اور مثبت سوچ کی مالک تھی، اس لیے اسے اس رشتہ ٹوٹنے سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑا۔ آئے ہائے، تمہیں کیا پتا، اگر لڑکی کی شادی عین شادی والے دن ٹوٹ جائے تو کتنا بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ بعد میں رشتے نہیں آتے، لوگ سو سو باتیں گناتے ہیں، اور اس لڑکی نے ہمیں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ تائی کا تو بس نہیں چل رہا تھا ماہم کا گلا گھونٹ دے۔ میں سچ کہہ رہی ہوں تائی، جعفر بھائی مجھ سے بدتمیزی کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن تائی کہاں اور کچھ سننے کے موڈ میں تھی۔ سارے محلے میں اس تماشے کی خبر ہو چکی تھی، یہاں تک کہ برہان کی ماں کو بھی پتہ چل گیا تھا۔ اگلی صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ برہان کی ماں ساجدہ بیگم اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ تم ایسے ہی ایک لڑکی کے کردار کو مشکوک بنا کر وہاں سے چلے آئے، تمہیں ہو کیا گیا ہے برہان؟ تمہیں اس لڑکی کی حفاظت کرنی چاہیے تھی۔ برہان نے حیرت سے اپنی ماں کو دیکھا۔ تو میں کیا کرتا اماں؟ میں نے ان سب کو سچ بتانے کی کوشش کی، لیکن کوئی میری بات پر یقین ہی نہیں کر رہا تھا۔ تو اس سب میں میرا کیا قصور؟ برہان نے کندھے اچکائے۔ ساجدہ بیگم نے اپنا سر پکڑ لیا۔ تمہارے لیے چھوٹی سی بات ہوگی، نہ جانے کل رات سے اس لڑکی کے گھر والوں نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوگا۔ تم ابھی اٹھو اور میرے ساتھ ابھی چلو، تم اس کے کردار کے گواہ ہو نا۔ برہان نے اسباب میں سر ہلایا۔ تو بس ٹھیک ہے، ہم ابھی جائیں گے اور ساری بات کلیئر کریں گے۔ ساجدہ بیگم جیسا فیصلہ کیے بیٹھی تھی، اور پھر برہان کی ایک بات بھی سنے بنا اس کے ساتھ زبردستی حماد صاحب کے گھر آئیں اور گھر میں داخل ہوئے تو سمیہ بیگم نے بہت غصے سے انہیں دیکھا۔ اب کیا رہ گیا ہے جو یہ لڑکا ہمارے گھر میں داخل ہوا ہے؟
انہوں نے براہ راست ساجدہ بیگم سے پوچھا، دیکھیں بہن، کل رات جو بھی ہوا، میں چاہتی ہوں ایک بار ساری بات کلیئر ہو جائے۔ ساجدہ بیگم کا انداز صلح کا تھا، لیکن تائی کہاں کسی کے سننے کے موڈ میں تھی۔ کل رات جو ہماری عزت کا جنازہ نکلا، اس سے زیادہ کیا رہ گیا ہے؟ تائی کی کرخت آواز پر وہ تینوں کمرے سے باہر نکل آئیں، اور مریم نے حیرت سے برہان کو دوبارہ اپنے گھر میں دیکھا۔ پریشی اور ماہم بھی ایک سائڈ پر کھڑی تھی۔ دیکھیں، آپ کی بیٹی بے گناہ ہے، اور اس کا ثبوت میرا بیٹا خود ہے۔ اس نے خود اپنی آنکھوں کے سامنے اس لڑکے کو آپ کی بیٹی کے ساتھ بدتمیزی کرتے دیکھا ہے۔ آپ کی بیٹی کا کردار پاک ہے، اس بات کی گواہی تو میرا بیٹا بھی دے سکتا ہے۔ ساجدہ بیگم نے دوبارہ انہیں سمجھانا چاہا۔ اچھا، اگر اتنا ہی کردار پاک ہے تو لے جاؤ اس گند کو میرے گھر سے، میں اسے ایک منٹ کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ سمیہ بیگم کے الفاظ تھے یا دہکتے ہوئے انگارے جو ماہم اور مریم دونوں کے حلق تک جلا گئے۔ مریم کو لگا جیسے اس کے سر پر دھڑا دھڑ آسمان برس رہا ہے اور کوئی اس کی سانسیں کھینچ رہا ہے۔ وہ تو سالوں سے برہان کی محبت میں گرفتار تھی، اور اسے کسی دوسرے کا ہوتا دیکھ کر شاید مریم مر ہی جاتی۔ امی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ پریشا نے صدمے سے بولی، بس تم بالکل ہی ہو گئی ہو، تمہاری چھوٹ کی وجہ سے یہ اتنی بدتمیز اور بدلحاظ ہو گئی ہے۔ ہمیں سارے خاندان اور محلے کے سامنے ذلیل و رسوا کر دیا۔ اگر اب تم بولیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ سمیہ بیگم پریشے کو ایک گھوری سے نوازا۔ تائی آج پریشے کی سننے کی بھی روادار نہیں تھی۔ برہان تو زلزلوں کی زد میں تھا۔ تو آپ کو یہی آخری حل لگتا ہے اس مسئلے کا؟ ساجدہ بیگم نے دوبارہ سمیہ بیگم سے سوال پوچھا۔ ہاں بالکل، اگر تمہارا بیٹا اور یہ دونوں اتنے ہی پاک ہیں تو لے جاؤ اسے بہو بنا کر، بس میری جان چھوڑو۔ آج کے بعد میں اس لڑکی کو اپنے گھر میں ایک منٹ کے لیے برداشت نہیں کر سکتی۔ سمیہ بیگم کے الفاظ تھے یا زہر؟ کم سے کم ماہم کو تو وہ زہر ہی لگ رہا تھا۔ کیا تائی اس سے اتنی نفرت کرتی تھی؟ کتنے ہی آنسو اس کی آنکھوں سے بے مول ہوتے گالوں پر پھسلنے لگے۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، ابھی مولوی کو بلوا لیں، میں اپنے بیٹے کا نکاح آپ کی بیٹی سے کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ساجدہ بیگم پرسکون تھی تو وہیں برہان پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا۔ امی، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اس سے برداشت نہیں ہوا تو بولا۔ بالآخر بول ہی اٹھا، بس تم میرے کسی فیصلے کے خلاف نہیں جاؤ گے برہان۔ ساجدہ بیگم نے اسے اتنی سختی سے وارن کیا کہ وہ خاموش ہو گیا۔ میں جو بھی فیصلہ کر رہی ہوں تمہاری بہتری اور بھلائی کے لیے ہی کر رہی ہوں۔ اگر تم مجھ سے پیار کرتے ہو یا تمہارے دل میں میرے لیے ذرا بھی عزت ہے تو تمہیں وہی کرنا ہوگا جو میں کہہ رہی ہوں۔ ساجدہ بیگم نے جیسے برہان کے پیروں میں زنجیر ڈالی تھی۔ اس نے صرف ایک نظر ماہم کو دیکھا جو نظریں جھکائے اپنے آنسو صاف کر رہی تھی، اور دوسری نظر اس کی مریم پر گئی جو آنکھوں میں حیرت، بے بسی اور تکلیف لیے برہان کو دیکھ رہی تھی۔ دونوں کی نظریں ٹکرائیں اور مریم نے فوراً نفی میں سر ہلایا، جیسے کہہ رہی ہو پلیز یہ مت کرنا۔ ان دونوں کے بعد برہان کی نظر اپنی ماں پر گئی جن کی آنکھوں میں مان تھا کہ وہ اپنی ماں کو تکلیف دے سکتا تھا، اور دل نے فوراً کہا نہیں، وہ اپنی ماں کی خاطر تو جان بھی دے سکتا تھا، لیکن اس کی زندگی میں شادی کبھی شامل نہیں تھی۔ وہ شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، وہ اپنی زندگی میں کسی لڑکی کو شامل کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، لیکن اب وہ مجبور ہو چکا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد ہی مولوی صاحب آ چکے تھے۔ پریشا نے اس کے سر پر لال دوپٹہ اڑھایا اور جو اپنے نکاح کے لیے آئی تھی، گڑیا فکر مت کرنا، مجھے پوری امید ہے جو شخص کل رات تمہاری حفاظت کر سکتا ہے وہ ساری زندگی تمہاری حفاظت کرے گا۔ بس یاد رکھنا، اب سے وہی شخص تمہارا سب کچھ ہے، وہی شخص تمہارا محافظ ہے، کبھی بھولنا مت۔ پریشا مسکراہٹ کے ساتھ اسے سمجھا رہی تھی، اور کچھ باتیں ماہم کے دماغ میں پڑ رہی تھیں جو دماغ کے اوپر سے گزر رہی تھی، اور مریم جلتے ہوئے انگاروں پر لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ برہان اس کے علاوہ کسی اور کا بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ بھی ماہم اور اس کا تھا۔ پھر ماہم کی قسمت میں کیسے جا سکتا تھا؟ اس کا دل چاہا وہ ماہم کی جان لے لے یا برہان کا گریبان پکڑے اور تڑپ تڑپ کر چیخے اور اسے بتائے کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتی ہے۔ وہ کیسے کسی اور کا ہو سکتا ہے؟ اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے وہ دن میں 50 بار عبداللہ کی دکان کے چکر لگاتی تھی۔ پھر یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ پریشا 2 منٹ کے لیے ماہم کو اکیلا چھوڑ کر کمرے سے باہر نکلی، اور یہی موقع تھا مریم کو ملا۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ تم نکاح نہیں کرو گی ماہم؟ اس نے اتنی سختی سے ماہم کو وارن کیا کہ ماہم نے پہلی بار مریم کو اتنے غصے میں دیکھا تھا۔ اگر تم نے یہ نکاح کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، یاد رکھو تم نے یہ نکاح نہیں کرنا، تم انکار کرنا ہے۔ انگلی اٹھائے اسے وارن کیے وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد سمیہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی۔ یہ نکاح کرو اور ہمیشہ کے لیے میری جان چھوڑ دو۔ میری 2 بیٹیاں اپنی بھی ہیں، تمہاری شادی کروں گی تو ان کے لیے کچھ سوچوں گی۔ ویسے بھی تمہاری وجہ سے میری بیٹی کا رشتہ ٹوٹ گیا۔ وہ شادی والے دن گھر کی دہلیز پر بیٹھی رہ گئی۔
تمہاری وجہ سے ہم کہیں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ تائی کا انداز نفرت سے بھرا ہوا تھا اور ماہم نے بنا کچھ کہے سر ہلا دیا۔ وہ یہ بھول گئی تھی مریم اسے کچھ کہہ کر گئی تھی۔ اس کے دماغ میں صرف تائی کی باتیں گونج رہی تھیں، یا پھر پریشے کی، اور پھر اس نے نکاح کے لیے ہاں کہہ دی۔ وہ نہیں جانتی تھی اس کا نکاح کس سے ہو رہا ہے۔ وہ شخص کیسا ہے؟ دیکھنے سے تو خوبصورت تھا، کالی گہری آنکھیں، مغرور کھڑی ناک، سرخ سفید رنگت۔ وہ 27-28 سالہ خوبصورت مرد تھا، لیکن ماہم نہیں جانتی تھی اس کی قسمت میں کیا لکھا ہے۔ نکاح کے بعد ساجدہ بیگم اسے ساتھ لیے گھر سے باہر نکل گئی۔ باہر ہی ان کی چھوٹی سی کار کھڑی تھی۔ وہ ماہم کے ساتھ پچھلی سیٹ پر بیٹھتی، برہان آگے بیٹھا تھا، اور پھر وہ برہان کے گھر میں آئی۔ ساجدہ بیگم ساتھ ہی تھی۔ انہوں نے ماہم کو کار سے باہر نکالا، پھر گھر کے اندر داخل ہوئی۔ چھوٹا سا گھر تھا، بہت زیادہ بڑا نہیں تھا۔ 2 کمرے، ایک ڈرائنگ روم، ایک کچن اور چھوٹا سا صحن تھا، کیونکہ یہ مڈل کلاس ایریا تھا۔ یہاں پر سارے لوگ اسی طرح کے رہتے تھے، کوئی اتنا زیادہ امیر نہیں تھا۔ برہان تو نہ جانے کہاں چلا گیا، لیکن ساجدہ بیگم اس کے پاس ہی تھی۔ وہ اسے سیدھا برہان کے کمرے میں لے آئیں۔ انہوں نے ماہم کو بیڈ پر بٹھایا۔ بے شک نکاح کا وقت اور طریقہ صحیح نہیں تھا، لیکن میرا بیٹا شاید تمہاری قسمت میں لکھا تھا۔ مجھے پوری امید ہے تم میرے بیٹے کو اور اس گھر کو سنبھال لو گی۔ آج سے تم اس گھر کی بہو ہو سکتا ہے شروع میں برہان کا رویہ کچھ سخت ہو، لیکن تم برداشت کر لینا، کیونکہ اچھی بیویاں اپنے گھر کو بچانے کے لیے سب کچھ برداشت کر جاتی ہیں۔ تم آرام کرو، میں کھانا لے کر آتی ہوں۔ اسے کافی ساری نصیحتیں کرنے کے بعد ساجدہ بیگم کمرے سے باہر نکل گئیں، اور ماہم بس اپنی انگلیاں چٹکھاتی رہ گئی۔ رات گئے تک برہان واپس گھر آیا۔ وہ کمرے میں آیا تو ماہم بیڈ کی ایک سائڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے دروازہ کھولنے کی آواز پر نظریں اٹھا کر برہان کو دیکھا۔ دل کی دھڑکن بے ساختہ تیز ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں کچھ کتابیں تھیں۔ وہ کتابیں پکڑ کر وہ اسٹڈی ٹیبل تک آیا اور کتابیں وہاں رکھیں۔ پھر الماری سے سنگل کمبل نکال کر وہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ تم سکون سے بیڈ پر سو سکتی ہو، کوئی مسئلہ نہیں۔ اتنا کہہ کر وہ صوفے پر لیٹ چکا تھا۔ یہ وہ پہلی بات تھی جو اس نے نکاح سے اب تک ماہم کو کہی تھی۔ ماہم اضطراب کی حالت میں اسے کچھ دیر دیکھتی رہی۔ صوفہ بڑا تھا، لیکن پھر بھی اس لمبے چوڑے انسان کے لیے وہ نامناسب تھا، لیکن وہ پرسکون ہو کر سو گیا تھا۔ شاید بے سکون ماہم سمجھ نہ سکی۔ بہرحال وہ بیڈ پر لیٹ گئی۔ ان کے نکاح کو 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ ان دونوں کے درمیان بات چیت بہت کم ہوتی بھی تو صرف ضروری بات، جو ضروری ہو وہ صبح چلا جاتا، پھر رات دیر گئے تک آتا ہوا۔ پہلے یونیورسٹی پڑھاتا تھا، اس کے بعد وہ کوچنگ پڑھاتا تھا، اور پھر رات کو ہی وہ گھر آتا تھا، اور سارا دن ماہم کا ساجدہ بیگم کے ساتھ گزرتا تھا۔ آج ماہم سے ملنے کے لیے پریشے، مریم اور اس کا بھائی تینوں آئے ہوئے تھے۔ ساجدہ بیگم جانتی تھی ابھی ان دونوں کے درمیان اتنا اچھا رشتہ استوار نہیں ہوا، اس لیے وہ ماہم کو سمجھاتی رہتی کہ شادی شدہ جوڑے کس طرح رہتے ہیں، یا انہیں کس طرح رہنا چاہیے۔ وہ خود انہیں وقت دے رہی تھی، کیونکہ نکاح بہت جلدی ہوا تھا اور اچانک ہوا تھا۔ مریم نے حسرت سے ماہم کو دیکھا، جس نے میرون رنگ کا کامدار سوٹ پہن رکھا تھا۔ وہ سارے باتیں کر رہے تھے اور مریم واش روم کا بہانہ کرتی ہوئی اٹھی۔ ساجدہ خالہ نے برہان کو مخاطب کیا، جاؤ برہان، ذرا اسے واش روم دکھا دو، اور برہان کو چاروں ناچار اٹھنا ہی پڑا۔ پریشے سے مل کر تو ماہم جیسے جی اٹھی تھی۔ وہ اس سے خوشی خوشی باتیں کر رہی تھی۔ وہ اسے لے کر صحن میں آیا، اور پھر ایک سائڈ چھوٹے سے واش روم تک آ کر اس نے اندر جانے کا اشارہ دیا، لیکن مریم اندر جانے کے بجائے برہان کے سامنے ہی کھڑی ہو گئی۔ تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ میں تمہیں پاگلوں کی حد تک چاہتی ہوں، اور تم نے ماہم سے نکاح کر لیا۔ اپنی آنکھوں میں تکلیف لیے وہ برہان سے سوال پوچھ رہی تھی، اور برہان کا چہرہ سر سپاٹ ہوا۔ تم مجھے پسند کرتی ہو، اس میں میرا کوئی قصور نہیں، نہ ہی میں نے کہا تھا مجھے پسند کرو۔ یہ تمہارا اپنا فیصلہ تھا، تمہاری اپنی چوائس تھی۔ کوئی پسند آ جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ زبردستی اس کی زندگی میں شامل ہونے کی کوشش کرو۔ اور جہاں تک رہی بات ماہم سے نکاح کرنے کی، تو میں نے اپنی خوشی سے نہیں کیا۔ سارے حالات تمہارے سامنے تھے، لیکن ان سب کے بعد میری زندگی میں کسی دوسری عورت کی کوئی جگہ نہیں، نہ ہی مجھے تم کبھی اچھی لگی، نہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں۔ تو محبت تو بہت دور کی بات ہے۔ بہتر ہوگا مجھے بھول جاؤ اور اپنی زندگی میں آگے بڑھو۔ برہان نے جیسے آج اس کی ہر امید کو ختم کر دیا۔ وہ واپس پلٹ گیا، اور مریم تکلیف کی زیادتی کے ساتھ اس کی پشت کو تکتی رہ گئی۔ آج اسے جو تھوڑا بہت برہان پر مان تھا، وہ سب ختم ہو گیا۔ وہ تو یک طرفہ محبت میں گرفتار تھی، اور مقابل نے تو کبھی اسے محبت سے دیکھا تک نہیں۔ مریم کا دل چاہا وہ دھاڑے مار مار کر روئے۔ بہت مشکل سے خود پر قابو کرتی وہ اپنا چہرہ دھو کر
واپس اندر آئی۔ پریشا نے دیکھا اس کا سارا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، آنکھیں بھی سرخ ہو رہی تھیں۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں آپی، واپس گھر چلتے ہیں، اس نے فوراً پریشا کو مخاطب کیا۔ پریشا فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہاں ٹھیک ہے، ایسے بھی مریم کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی اور وہ ماہم سے ملنے واپس چلے گئے۔ یہ محفل برخاست ہوئی۔ کھانا وہ سب ایک ساتھ بیٹھ کر ہی کھاتے تھے۔ کھانا وہ کھا چکے تھے، اس لیے ماہم کمرے میں آئی تو برہان ہمیشہ کی طرح آج بھی صوفے پہ بیٹھا اپنے موبائل میں بزی تھا۔ ماہم کا دل چاہا اس سے پوچھے کہ کیا اس کے اور مریم کے درمیان کوئی بات ہوئی ہے، لیکن پھر خاموش رہی۔ ایک جھجک آ رہی تھی، وہ بیڈ کے کنارے پر ہی ٹک گئی۔ کتنے ہی پل برہان کو دیکھتی رہی اور برہان اپنے چہرے پر مسلسل پڑنے والی نظروں کی تپش محسوس کر سکتا تھا۔ اس نے چہرہ اٹھا کر ماہم کو دیکھا، پھر سوالیہ آئی برو اچکائی، جیسے پوچھ رہا ہو کچھ کہنا ہے؟ ماہم کو سمجھ نہ آئی وہ کیا کہے، کیا بات ہے، کچھ کہنا چاہتی ہو؟ سنجیدہ اور اسپاٹ چہرے لہجے کے ساتھ اس نے خود ہی سوال کر لیا۔ ہاں، وہ میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں۔ نہ جانے کیسے اور کب دل کی بات اس کے لبوں تک آ ہی گئی، حالانکہ وہ یہ بات نہیں کرنے والی تھی۔ تم نے امی سے پوچھا؟ برہان نے بنا حیران ہوئے دوسرا سوال کیا، اور ماہم حیران ہوئی۔ اسے ساجدہ بیگم کی بات یاد آئی۔ اس نے ساجدہ بیگم کو بھی بتایا تھا وہ آگے پڑھنا چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا تھا برہان سے پوچھ لینا، اگر اسے کوئی اعتراض نہیں تو انہیں بھی کوئی اعتراض نہیں، اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو کوئی اعتراض نہیں تو انہیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ماہم نے آہستگی سے جھکے سر کے ساتھ جواب دیا۔ کتنے ہی پل برہان اس کا چہرہ دیکھتا رہ گیا۔ ٹھیک ہے، میں صبح یونیورسٹی کا فارم لا دوں گا، اسے فل کرنا، پھر تمہارے ایڈمیشن کروا دوں گا، سادگی سے جواب دیتے وہ دوبارہ موبائل میں گم ہو گیا۔ اور ماہم نے بے حد حیرت اور بے یقینی سے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس نے ایک بار بھی کسی قسم کا کوئی سوال نہیں پوچھا، فوراً ہاں کر دی۔ ایک پل کے لیے ماہم کا دل جیسے مسرور سا ہوا اور دوبارہ یکٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ برہان نے اس کی طرف دیکھا۔ اب کیا ہے، سونا نہیں ہے؟ لائٹ بند کر دو، وہ چڑھ ہی گیا تھا۔ تو ماہم ہوش میں آئی، فوراً بیڈ سے اٹھی اور کمرے کی تیز لائٹ بند کی اور بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ کئی آنکھیوں سے وہ ابھی تک برہان کو دیکھ رہی تھی جو موبائل سائڈ پر رکھتا صوفے پہ نیم دراز ہو چکا تھا۔ وہ مسلسل ماہم کی نظریں اپنے آر پار ہوتی محسوس کر چکا تھا۔ ماہم کی نظروں میں اس کے لیے عزت تھی اور عقیدت تھی جو برہان نے واضح محسوس کی تھی، لیکن فی الحال اس کی زندگی میں کسی لڑکی کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ وہ تو یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ اس نکاح کا اختتام کیسا ہوگا، لیکن اپنی ماں کی خوشی کے لیے وہ کر چکا تھا۔ اگلے دن برہان نے اسے فارم لا دیا اور ماہم نے وہ سارا فارم فل کر دیا۔ اس کے بعد برہان نے خود اسے یونیورسٹی میں ایڈمیشن دلوایا جہاں وہ خود پڑھاتا تھا، اور ایک ماہ بعد ہی برہان کے ساتھ یونیورسٹی جانا شروع کر چکی تھی۔ وہ گاڑی میں ہی اسے مختلف ہدایات دے رہا تھا۔ زیادہ کسی پر یقین کرنے کی ضرورت نہیں، کسی سے گھلنے ملنے کی بھی ضرورت نہیں، کوشش کرنا کم سے کم دوستی کرنا۔ یونیورسٹی لائف میں دوستیاں کرنا زیادہ مفید نہیں ہوتا۔ اس کی کتنی ہی باتیں تھیں جو ماہم کے سر کے اوپر سے گزر رہی تھیں، وہ بس اسبات میں سر ہلا کر رہ گئی۔ ان کے کلاس برہان لیتا تھا، باقی دوسرے پروفیسرز لیتے تھے۔ اسے یونیورسٹی آئے صرف ایک ہفتہ ہوا تھا۔ اسے پڑھائی کے لیے کچھ نوٹس کی ضرورت تھی۔ وہ کلاس میں بیٹھی ہوئی تھی اور اپنے ساتھ بیٹھی لڑکی سے نوٹس کا پوچھ رہی تھی جب پچھلی رو میں بیٹھے لڑکے نے ان کی بات سنی۔ تمہیں کون سے نوٹس چاہیے، مجھے بتا سکتی ہو، میں تمہیں دے دوں گا، اس نے اچانک ہی ماہم کو مخاطب کیا۔ اور کچھ پل کے لیے ماہم شل ہو گئی۔ اسے سمجھ نہ آئی وہ لڑکے کو کیا جواب دے، پھر اوکے کہہ کر وہ چہرہ واپس پلٹ گئی۔ اتنے میں برہان کلاس میں داخل ہو رہا تھا۔ برہان کو دیکھ کر اس لڑکے کے چہرے پر غصے کے تاثرات نمایاں ہوئے۔ چلیں سارے اسٹوڈنٹ، آج آپ سب کا سرپرائز ٹیسٹ ہوگا، برہان نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے ڈائس پر اپنے ہاتھ میں موجود کتاب کو رکھا۔ یہ کون سا ٹیسٹ ہے جس کے بارے میں ہمیں بتایا ہی نہیں گیا؟ یہ وہی لڑکا تھا جو ماہم کی پچھلی رو میں بیٹھا تھا۔ اس کی بات سنتے برہان کے چہرے پر دبا دبا غصہ نمایاں ہوا۔ شاید آپ نے غور سے سنا نہیں مسٹر بلال، میں نے کہا یہ سرپرائز ٹیسٹ ہے، اور اگر آپ روز کلاس میں پڑھیں تو آپ کو معلوم ہو سرپرائز ٹیسٹ کیا ہوتا ہے، اور وہ ٹیچر کبھی بھی کسی وقت بھی لے سکتا ہے۔ برہان نے اپنا غصہ ضبط کرتے ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہا۔ مقابل کے چہرے پر بھی غصے کے تاثرات نمایاں ہوئے۔ ساری کلاس حیرت سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ خیر ٹیسٹ ہوا اور برہان کلاس سے باہر نکل گیا۔ ماہم کافی الجھ کر رہ گئی کیونکہ اس نے پہلی بار برہان کو اتنے غصے میں دیکھا تھا۔ تمہیں میں کل نوٹس لا دوں گا، اچانک وہ بولا تو ماہم ہوش میں آئی، پھر سر اسبات میں ہلایا۔ نہ جانے کیوں اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ لڑکا بلال نامی اس سے بات کرتے ہوئے کچھ زیادہ ہی کائنڈ ہو رہا تھا۔ ساری کلاس یہ بات نوٹ کر چکی تھی۔ اچھا تو یہ بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ وہ اچانک پیچھے سے اٹھ کر اس کے برابر میں آ کر بیٹھا۔ ماہم کو خوف نہیں آیا لیکن پھر بھی اچھا نہیں لگا۔ ماہم اپنا نام بتا کر اپنا بیگ اٹھا کر کلاس سے باہر نکل گئی۔
اسے بلال سے اچھی وائبس نہیں آ رہی تھی۔ بے شک وہ اچھا لڑکا تھا، لیکن پھر بھی اس طرح اس کا ماہم کے ساتھ آ کر بیٹھنا ماہم کو ناگوار گزرا تھا۔ اگلے دن کہنے کے مطابق بلال نے اسے نوٹس لا دیے تھے۔ وہ جان بوجھ کر یا اپنی مرضی سے ماہم کے ساتھ بیٹھنے لگا تھا۔ 2-3 دن تک یہ بات برہان نے بھی نوٹ کی تھی، اور آج تو برہان کی صبر کی حد ختم ہی ہو گئی۔ وہ اپنے آفس سے باہر نکلا تو اسے گراؤنڈ میں ماہم بیٹھی نظر آئی۔ بلال اس سے کوئی بات کر رہا تھا۔ نہ جانے کیوں برہان کو بہت غصہ آیا۔ شاید وہ اس کی نکاح میں تھی، اس لیے غصہ آ رہا تھا، اور بلال کا کوئی کام نہیں تھا اس کی بیوی کے آس پاس بھٹکنے کا۔ بلال نے اپنے ہاتھ میں موجود نوٹس ماہم کی طرف بڑھائے۔ وہ 2-3 دن سے ہر سبجیکٹ کے نوٹس ماہم کو لا کر دے رہا تھا، اور ماہم جھجکتے ہوئے پکڑ لیتی تھی۔ وہ گراؤنڈ سے باہر نکلا تو برہان ماہم کے پاس آیا۔ یہ تم اس سے کیا بات کر رہی تھی؟ اس نے کافی غصے سے پوچھا۔ ماہم گھبرا ہی گئی، کیونکہ اس نے برہان کو آج سے پہلے اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ کچھ نہیں، بس وہ نوٹس دے رہے تھے، میں نے لے لیے۔ ماہم اپنا بیگ پکڑتے ہوئے کھڑی ہو گئی، اور دور سے بلال نے یہ منظر بہت زیادہ غصے سے دیکھا۔ وہ ایک ہی پل میں ان کی طرف بڑھا تھا۔ تمہیں نوٹس چاہیے تو مجھے بتاؤ، میں تمہیں خود لا کر دوں گا، لیکن تم نے اس سے نوٹس کیوں لیے؟ برہان کا غصہ آہستہ آہستہ بڑھ رہا تھا، اور ماہم زیادہ پریشان ہو رہی تھی۔ میں تو بس اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن برہان کہاں اس کی سن رہا تھا۔ آج کے بعد تم کسی لڑکے سے کوئی بات نہیں کرو گی، اور خاص کر اس لڑکے سے تو بالکل نہیں۔ تمہیں کوئی بھی پڑھائی میں مسئلہ ہو، کوئی نوٹس چاہیے ہو، مجھے بتاؤ گی، یا تم بھول گئی ہو تمہارا شوہر اس یونیورسٹی کا پروفیسر ہے؟ غصے میں کب اس کے منہ سے تمہارا شوہر نکلا اسے خود اندازہ نہ ہوا، اور بلال دور سے دیکھ سکتا تھا۔ وہ غصے سے ماہم پر برس رہا تھا، اور بلال کے اندر جیسے کسی نے آگ لگا دی۔ ماہم کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے۔ وہ کہاں برہان کے اس رویے کی عادی تھی۔ برہان تو اس سے بات ہی بہت کم کرتا تھا، اگر کرتا بھی تھا تو اسپاٹ لہجہ، کبھی غصہ نہیں کیا تھا، اور محبت تو اس نے آج تک برہان کے لہجے میں دیکھی نہیں تھی۔ وہ اپنا چہرہ جھکا گئی، اور برہان کا فون بجنے لگا۔ وہ موبائل فون پر بات کرتا گراؤنڈ سے باہر نکل گیا، اور اس کے جانے کے بعد دوبارہ بلال اس کے پاس آئے۔ کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ مجھے بتاؤ۔ وہ برہان سے بھی زیادہ غصے میں تھا۔ ماہم مزید الجھ گئی، پھر نفی میں سر ہلایا۔ وہ تمہیں کیا کہہ رہا تھا؟ اچانک ہی بلال کو ماہم کے آنسو تکلیف دینے لگے۔ کون؟ وہ حیران ہوئی۔ وہی پروفیسر جو تم پر اپنی دھوس ایسے جما رہا تھا جیسے تم اس کی پراپرٹی ہو۔ بلال کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا، اور ماہم حیران ہو رہی تھی وہ برہان کے بارے میں اس طرح غصے سے بات کیوں کر رہا ہے۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ تیزی سے وہاں سے بھاگنے کے چکر میں تھی، اور برہان جو ابھی گراؤنڈ کے اینڈ پر ہی کھڑا تھا، اس نے دوبارہ بلال کو ماہم سے بات کرتے دیکھا تو اس کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ واپس پلٹا اور ان دونوں تک پہنچا۔ ایک ہی لمحے میں ماہم کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس نے شاید پہلی بار ماہم کا ہاتھ پکڑا تھا۔ ماہم نے حیرت سے اپنی کلائی اس کے ہاتھ میں دیکھی۔ وہ شعلہ بار نگاہیں لیے بلال کو تک رہا تھا، اور اس کی یہ حرکت بلال کے جسم میں جیسے زہر بھر گئی۔ میں بھی کیا کہہ کر گیا تھا، تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ براہ راست ماہم کی آنکھوں میں جھانکتے وہ دبا دبا سگرایا۔ اس سے زیادہ بلال کی برداشت نہیں تھی۔ تم ہوتے کون ہو ماہم سے اس طرح بات کرنے والے؟ اس کا ہاتھ کس حیثیت سے پکڑ رکھا ہے؟ بلال کا تو دل چاہا برہان کا ہاتھ ہی توڑ دے، اور اس کی بات پر برہان کے چہرے پر ایک زخمی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ماہم تو ان دونوں کو اس طرح دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو آنکھوں ہی آنکھوں سے نگل لینے کے در پر تھے۔ تو تمہیں یہ جاننا ہے کہ یہ میری کیا لگتی ہے؟ تو سنو۔ اس نے اچانک ہی ماہم کو پیچھے کیا اور آگے بڑھا، اور پھر بلال کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑی۔ ماہم میری بیوی ہے، صرف ایک فقرہ، اور بلال کو لگا کسی نے اس کے جسم سے روح کھینچ لی ہو۔ آج کے بعد میری بیوی سے 100 فٹ کی دوری پر رہنا۔ انگلی اٹھائے اسے اتنی سختی سے وارن کیا کہ بلال کی گرے آنکھیں خون جھلکانے لگی۔ اگلے ہی پل وہ پلٹا اور ماہم کا ہاتھ پکڑی وہ سیدھا یونیورسٹی کی پارکنگ میں آیا، کیونکہ یونیورسٹی کی چھٹی کا ٹائم ہو چکا تھا۔ اسے گاڑی میں بٹھایا۔ اپنا غصہ قابو کرتا وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور گاڑی کو یونیورسٹی سے باہر نکال لیا۔ نہ جانے کیوں اسے بلال کا ماہم سے بات کرنا اتنی تکلیف دے رہا تھا۔ گھر آنے تک اس نے خود کو بمشکل نارمل کیا۔ وہ دونوں کمرے میں آگے پیچھے داخل ہوئے۔ ماہم نے اپنا بیگ اسٹڈی ٹیبل پہ رکھا اور خود بیٹھ کے کنارے پر ٹک گئی۔ آج کے بعد تمہیں اس بلال کے آس پاس بھی نہ دیکھوں۔ غصیلے لہجے میں اسے وارن کیے وہ کمرے سے باہر نکل گیا، اور ماہم الجھ کر رہ گئی۔ آخر اسے بلال سے اتنا مسئلہ کیوں تھا؟ ان دونوں کی آنکھیں ایک دوسرے کے لیے اتنی نفرت کیوں تھیں؟ وہ سمجھ نہ سکی۔ اگلے کچھ دنوں ماہم نے محسوس کیا جیسے بلال اس سے ناراض تھا۔ اس کی طرف دیکھتا تھا لیکن اس کی آنکھوں میں شکوہ تھا، جیسے وہ جاننا چاہتا ہو کہ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ تم برہان کی بیوی ہو۔ ماہم حیران تھی۔
وہ اس سے ناراض تو اس طرح ہو رہا تھا جیسے وہ اور ماہم بچپن کے دوست ہوں۔ اس دن کے بعد سے ماہم بلال سے کترانے لگی تھی اور اس کے سامنے نہیں جاتی تھی، کلاس میں بھی اس سے دور ہی بیٹھتی تھی، اور بلال نے خود بھی اس سے فاصلہ قائم کر لیا تھا۔ شاید دل میں کہیں ماہم کے لیے محبت کا گوشہ پیدا ہوا تھا، لیکن یہ جاننے کے بعد کہ وہ برہان کی بیوی ہے، اس نے ہمیشہ اپنے دل کو سلا دیا۔ وہ اسٹڈی ٹیبل کی صفائی کر رہی تھی، اچانک شیلف سے ایک ڈائری نیچے گری۔ ماہم نے جھک کر اسے اٹھایا، ڈائری کھل گئی تھی، اس میں سے ایک تصویر زمین بوس ہوئی۔ ماہم نے حیرت سے وہ تصویر دیکھی۔ اس تصویر کو اٹھایا تو اس میں 3-4 لوگ تھے، 2 لڑکیاں اور 2 لڑکے۔ اس نے غور سے پہچاننے کی کوشش کی۔ وہ کافی سال پرانی تصویر لگ رہی تھی، شاید 7 سے 8 سال، یا ان میں سے ایک لڑکا تو برہان تھا۔ دوسرے لڑکے پر غور کیا۔ بہت دیر کے بعد ماہم نے اسے پہچان لیا، وہ بلال تھا۔ اس کے علاوہ 2 لڑکیاں اور بھی تھیں اس تصویر میں، سارے ایک ساتھ کھڑے مسکرا رہے تھے، اور ماہم حیران ہوئی تو کیا برہان اور بلال ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے تھے؟ اور کیا وہ دوست تھے جو اپنی سوچوں میں الجھی ہوئی تھی؟ اچانک کسی نے اس کے ہاتھ سے تصویر ایک لمحے میں کھینچی اور ماہم ہوش میں آئی۔ نظریں اٹھا کر دیکھا تو سامنے ہی برہان ضبط سے کھڑا تھا۔ تمہارے پاس یہ تصویر کہاں سے آئی؟ وہ غصے سے پوچھ رہا تھا۔ وہ آپ کی ڈائری سے گر گئی تھی، ماہم نے وضاحت دینے کی کوشش کی۔ آج کے بعد میری چیزوں کو ہاتھ مت لگانا، غصے سے کہتے ہوئے اس نے وہ ڈائری اٹھائی، تصویر واپس اس میں رکھی اور پلٹ گیا، اس سے پہلے وہ کمرے سے باہر نکلتا۔ ماہم کی آواز نے اس کے قدم زنجیر کر دیے۔ کیا آپ اور بلال ماضی میں دوست تھے؟ یہ سوال ماہم کا کرنا جائز تھا، لیکن برہان اسے اپنی ماضی کا کوئی راز نہیں بتانا چاہتا تھا۔ وہ واپس پلٹا، چہرہ حد سے زیادہ سرخ تھا۔ بہتر ہوگا تم میرے ماضی سے دور رہو۔ اس کے لہجے میں کسی قسم کی نرمی نہیں تھی۔ ماہم کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ کتنی دیر سے برہان کا یہ رویہ برداشت کر رہی تھی؟ نکاح کے بعد سے ہی وہ ایسا تھا۔ 3 مہینے کافی ہوتے ہیں انسان کو نارمل ہونے کے لیے، لیکن وہ نارمل نہیں ہوا تھا۔ ماہم بھی تو ایڈجسٹ کر رہی تھی۔ وہ اس گھر کو اپنا گھر سمجھنے لگی تھی، وہ اس کی ماں کو اپنی ماں سمجھنے لگی تھی، وہ اس کی ماں کو ماں کہتی تھی، کیونکہ ساجدہ بیگم نے کہا تھا جس طرح میں برہان کی ماں ہوں اس طرح تمہاری ماں ہوں۔ اور ماہم کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا تھا۔ میں آپ کی بیوی ہوں، کیا میرا حق نہیں میں جانوں آپ کے ماضی میں ایسا کیا ہوا تھا کہ 2 دوست دشمن بن چکے ہیں؟ نہ جانے کہاں سے آج ماہم میں اتنی ہمت آئی کہ وہ اتنا سب بول گئی، اور کتنے ہی پل برہان ساکت اسے دیکھ کر رہ گیا۔ ٹھیک ہے، ہمارا نکاح جیسے بھی ہوا، وہ حالات جیسے بھی تھے، لیکن میں نے بھی تو اس گھر کو اپنا گھر سمجھا ہے، اور میں نے دل سے ہمیشہ اس رشتے کو نبھانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن آپ مجھ سے صحیح سے بات ہی نہیں کرتے۔ کیا میرا قصور صرف یہ ہے کہ اس رات بے قصور ہوتے ہوئے مجھ پر بہتان لگایا گیا تھا؟ اگر میں آپ کو اچھی نہیں لگتی تو مجھے چھوڑ دیں، لیکن اس طرح مجھے تکلیف مت دیں۔ آپ کا یہ رویہ مجھے تکلیف دیتا ہے۔ یہ سب کہتے ہوئے وہیں اسٹڈی ٹیبل کی چیئر پر بیٹھی اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ نہ جانے کیوں ماہم کے آنسو برہان کو اپنے دل پر گرتے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ اپنے سخت خول میں اتنا اندر تک جا چکا تھا کہ اس نے محسوس نہیں کیا کہ اس کی وجہ سے ماہم کو کیا تکلیف ملتی ہوگی۔ پہلی بار برہان کو لگا جیسے اس کی ماں کے علاوہ کوئی اس کا اپنا اور بھی ہے جو اس کی خاطر اپنے آنسو بہا رہا تھا۔ وہ بیڈ تک آیا اور پھر اس کے کنارے ٹک گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی اسے ماہم کے آنسو اتنی تکلیف کیوں دے رہے ہیں۔ ماضی کے وہ راز اگر تم جان جاؤ تو مجھے پورا یقین ہے تم مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی، کیونکہ میرے ساتھ میرا ماضی جاننے کے بعد کوئی بھی لڑکی رہنا پسند نہیں کرے گی۔ اس بار برہان بولا تو لہجہ بہت ٹوٹا بکھرا تھا، اور ماہم کے آنسو تھم گئے۔ اس نے بے یقینی سے برہان کو دیکھا۔ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں آپ پر یقین نہیں کروں گی یا آپ کو چھوڑ دوں گی؟ اگر بھرے مجمع میں میری عزت کی حفاظت کرنے کے لیے خدا آپ کو بھیج سکتا ہے تو پھر آپ نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ میں آپ پر یقین کر سکتی ہوں؟ آپ نے بھی تو مجھ پر یقین کیا تھا۔ اس رات آپ نے میری حفاظت کی تھی، آپ میرے محافظ بن کر میری زندگی میں آئے ہیں۔ خدا کی قسم آپ کا ماضی جیسا بھی ہو، اس کی وجہ سے میں بھی آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، کیونکہ میری زندگی میں صرف آپ ہی وہ شخص ہیں جس نے مجھے عزت دی۔ ماہم نہیں جانتی تھی وہ کیا کیا بول رہی تھی، لیکن اس کے الفاظ سے یہ صاف پتہ لگ رہا تھا کہ وہ اس شخص کی محبت میں گرفتار ہو چکی ہے۔ اس کی باتوں سے برہان کو کچھ حوصلہ ملا۔ میں اور بلال ایک ساتھ یونیورسٹی پڑھتے تھے، ہماری بہت اچھی دوستی تھی۔ انفیکٹ وہ میرے بابا کے بیسٹ فرینڈ کا بیٹا تھا۔ میرے بابا بہت امیر تھے، لیکن ایک کار ایکسیڈنٹ میں ان کی موت ہو گئی تھی، اور ان کی موت کے بعد ان کا سارا پیسہ حکومت نے سلب کر لیا۔ خیر وہ بہت لمبی کہانی ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ اس محلے میں آ کر رہنے لگے۔ عبداللہ میرا بہت اچھا دوست ہے۔ اس کے ابا میرے بابا کے ڈرائیور تھے۔ انہوں نے ہمیں اپنے اس محلے میں مکان کرائے پر دیا۔ یہ مکان ان کا تھا۔ میں، عبداللہ، بلال، سارہ اور تانیہ، ہم پانچوں ایک یونیورسٹی میں اکٹھے پڑھتے تھے۔ سارہ اور تانیہ یہ دونوں وہی لڑکیاں ہیں جو اس تصویر میں موجود ہیں۔ سارہ بلال
کی خالہ کی بیٹی تھی اور تانیہ یونیورسٹی میں ہماری دوست بن گئی۔ بہت اچھی تھی، بہت چلبلی سی تھی، زندگی کھل کر جینے والی لڑکی۔ لیکن آہستہ آہستہ وہ دوستی کو محبت سمجھنے لگی اور ایک دن اس نے مجھ سے کہا کہ مجھ سے محبت کرتی ہے، لیکن میں نے کبھی ایسا نہیں سوچا تھا۔ میں اسے صرف دوست سمجھتا تھا۔ میں نے اسے سمجھایا، تانیہ یہ ممکن نہیں ہے، وہ بہت امیر تھی اور ہم اتنے امیر نہیں تھے، اور ویسے بھی میری زندگی میں تانیہ اور اس کی محبت کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ مجھے اپنے والد کی موت کا بدلہ لینا تھا، مجھے بہت کچھ کرنا تھا۔ میں نے اسے سیدھے طریقے سے منع کر دیا ہے، وہ اپنے قدم یہیں روک لے۔ مجھے اس سے محبت نہیں ہے، میں اسے صرف دوست سمجھتا ہوں، لیکن وہ نہیں سمجھ سکی۔ اور وہ رات جس دن ہمارا یونیورسٹی میں آخری دن تھا، اس نے مجھے فون کیا اور کہا کہ اگر میں رات کے پورے 12 بجے یونیورسٹی کی بیک پر نہیں آیا تو وہ خودکشی کر لے گی، صرف ایک بار میں اس سے مل لوں۔ میں منع کرتا رہ گیا کہ میں نہیں آؤں گا، لیکن اس نے کہا وہ اپنی جان لے لے گی۔ میں کیا کرتا، اسے مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا، کیونکہ میں نے اسے دوست سمجھا تھا۔ میں چلا گیا، وہ وہیں کھڑی چکر کاٹ رہی تھی۔ میں نے اسے کہا، تانیہ میں تم سے محبت نہیں کرتا، میں نہیں کر سکتا، میری زندگی میں بہت سارے مقصد ہیں، پلیز تم سمجھو اور کسی اچھے سے لڑکے کے ساتھ شادی کر لینا۔ لیکن وہ کچھ بھی سمجھنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ وہ کہنے لگی، برہان میں پاگل ہو گئی ہوں، تمہاری محبت میں پاگل ہوں، چاہو تو میں تمہارا 10 سال انتظار کر سکتی ہوں، لیکن تمہارے بنا مر جاؤں گی، پلیز مجھے اپنا لو۔ وہ تڑپتی ہوئی کہہ رہی تھی، لیکن میں کیسے اپنا لیتا جب میں اس سے محبت ہی نہیں کرتا تھا۔ محبت نصیب سے ہوتی ہے، زبردستی نہیں کی جاتی، یہ تو خود ہوتی ہے۔ میں واپس چلا گیا۔ اس نے کہا وہ اپنی جان لے لے گی۔ میں نے اسے بہت سمجھایا، اسے مطمئن کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ مطمئن نہ ہو سکی۔ اگلے دن یونیورسٹی کی بیگ پر تانیہ کی لاش ملی تھی۔ پولیس نے تفتیش کی تو پتہ چلا اس کے ساتھ کسی نے زیادتی کی تھی اور پھر اس کا گلا گھونٹ کر مار دیا، اور مجھے یونیورسٹی سے رات کے 12 بجے نکلتے ہوئے بلال نے دیکھا تھا، اور اسے لگتا ہے کہ تانیہ کے ساتھ وہ سب کچھ میں نے کیا ہے۔ میں اسے سمجھا کر تھک گیا کہ میں نے تانیہ کو ہاتھ تک نہیں لگایا، وہ صرف میری دوست تھی، میں اسے کیوں تکلیف دوں گا۔ لیکن بلال کو لگتا ہے کہ میں بھیڑیا ہوں، میں انسان نہیں ہوں۔ اس رات ہم دونوں کی بہت لڑائی ہوئی تھی، اس کے بعد ہمیشہ کے لیے ہماری دوستی ختم ہو گئی۔ وہ دوبارہ یونیورسٹی میں داخلہ لے کر مجھے پریشان کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنے کے لیے یہاں موجود ہے، ورنہ وہ اپنی پڑھائی پوری کر چکا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ ہر لڑکی میرے نزدیک رہتے ہوئے غیر محفوظ ہے، اور تم کہتی ہو میں تمہارا محافظ ہوں، کیا تمہیں بھی لگتا ہے کہ میں ایسا ہوں؟ اس نے تڑپتے ہوئے ماہم سے سوال پوچھا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئی تھیں اور ماہم کے اپنے اشک رواں تھے۔ اس نے تڑپ کر نفی میں سر ہلایا۔ وہ جانتی تھی برہان کیسا ہے۔ پچھلے 3 ماہ سے ایک ساتھ ایک کمرے میں رہ رہے تھے، لیکن کبھی بھی برہان نے اپنی کوئی حد پار نہیں کی تھی۔ حالانکہ وہ اس کی بیوی تھی۔ ماہم بے ساختہ کرسی سے اٹھی اور برہان کے پاس آ کر بیٹھی، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ مجھے یقین ہے آپ بے گناہ تھے، آپ بے گناہ ہیں، آپ کا کردار پاک ہے، میں یقین کرتی ہوں، اور انشاءاللہ ایک دن تانیہ کا گنہگار ہماری آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ رہوں گی، کیونکہ میں صرف آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ آپ کے علاوہ میں نے آج تک کسی مرد کا تصور نہیں کیا۔ آپ سے پہلے بھی میری زندگی میں کوئی نہیں تھا، اور نہ ہی آپ کے بعد اب کبھی کوئی ہوگا۔ وہ ڈھکے چھپے اور نہ کبھی ہوگا۔ اب ڈھکے چھپے لفظوں میں محبت کا اظہار کری تھی، اور برہان کا دل جیسے کسی نے ہلکا پھلکا کر دیا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے مسکرایا تھا۔ اسے یقین نہیں تھا ماہم ہم جیسی معصوم سی لڑکی اس کے سیاہ ماضی کے ساتھ اسے اپنا سکتی ہے۔ ماہم نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا، اور برہان اپنے آنسو صاف کر رہا تھا۔ 2 ہفتے مزید گزر گئے تھے۔ آج یونیورسٹی میں لیٹ نائٹ قوالی فنکشن تھا۔ کیونکہ برہان کی نوکری تھی، اس لیے اس کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی۔ اس فنکشن میں تو چاروں نہ چار ماہم بھی اس کے ساتھ ہی آ گئی تھی۔ ویسے تو ماہم کا دل نہیں کر رہا تھا، لیکن ساجدہ بیگم نے کہا کہ تمہیں بھی یونیورسٹی کے فنکشن میں حصہ لینا چاہیے، اس لیے انہوں نے زبردستی ماہم کو برہان کے ساتھ بھیج دیا تھا۔ برہان اسٹیج پر تھا اور وقفے وقفے سے اس کی نظر ماہم پر پڑ رہی تھی، جو سادہ سی بلیک کلر کی فراک میں کھلا ہوا پھول لگ رہی تھی۔ آج برہان کو پہلی بار وہ بہت خوبصورت لگی تھی، شاید دل میں اس کے لیے جگہ بندی شروع ہو چکی تھی۔ برہان اسٹیج پر چلا آیا اور اسی لمحے ایک ویٹر غلطی سے ماہم سے ٹکرا گیا۔ سوری مس، میری غلطی ہے، اور سارا جوس ماہم کی فراک پر گر گیا۔ کوئی بات نہیں۔ وہ فوراً ریسٹ روم کی جانب گئی۔ بلڈنگ ساری خالی تھی، کیونکہ سارے اسٹوڈنٹس باہر گراؤنڈ میں جمع تھے۔ وہ بلڈنگ کے اندر داخل ہوئی۔ اس سے پہلے وہ واش روم کی طرف جاتی، اچانک سامنے سے پروفیسر سعد آتے نظر آئے۔ ماہم کو سر تا پیر دیکھا۔ ایوری تھنگ اوکے مس ماہم؟ انہوں نے ماہم کو پکارا۔ یس سر، وہ غلطی سے کپڑوں پر جوس گر گیا ہے، بس وہی صاف کرنے جا رہی تھی۔ ماہم اپنے ہی دھیان بتا رہی تھی، لیکن اچانک ہی سعد نے اس کا بازو پکڑا اور ماہم بھونچا کر رہ گئی۔ سر یہ کیا بدتمیزی ہے، میرا بازو چھوڑیں۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی۔ ایک بات تو بتاؤ، یہ تم برہان کے اتنے آگے پیچھے کیوں گھومتی ہو؟ وہ کافی دنوں سے نوٹ کر رہے تھے کہ ماہم 24 گھنٹے برہان کے آس پاس ہی رہتی ہے۔
اور ماہم کے چہرے کا رنگ سفید پڑا۔ یہ کیسا سوال ہے؟ آپ کو اس بات سے کیا لینا دینا؟ ماہم کو سمجھ نہ آئی وہ کیا کہے۔ کیونکہ نفرت کرتا ہوں میں اس برہان سے، دیکھو ہر وقت برہان کے گن گاتا ہے، جسے یونیورسٹی کی ساری لڑکیاں برہان کے پیچھے پاگل ہیں، اور جو لڑکی برہان کو پسند کرتی ہے پھر وہ میری پسند بن جاتی ہے۔ وہ تانیہ بھی میرا ہی شکار تھی۔ وہ الزام برہان پر لگ گیا، مگر پھر بھی وہ اس یونیورسٹی میں موجود ہے۔ نہ جانے اس پروفیسر کو برہان سے اتنا کیا مسئلہ تھا۔ اس نے ایک ہی لمحے میں ماہم کا منہ دبوچا اور ماہم لرز کر رہ گئی۔ چھوڑے، کوئی ہے، مجھے بچاؤ، وہ چیخنے چلانے لگی۔ بلال، جس نے ماہم کو بلڈنگ کے اندر جاتے دیکھا تھا، وہ نامحسوس انداز میں ماہم کے پیچھے ہی بھاگا، کیونکہ اسے نہ جانے کیوں انہونی کا احساس ہو رہا تھا۔ برہان نے دیکھا ماہم کہیں نظر نہیں آ رہی، وہ بھی اسے ڈھونڈتے ہوئے اندر بھاگا۔ بلال بلڈنگ میں داخل ہوا تو اسے ماہم کے چلانے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ فوراً آواز کی سمت بھاگا تھا تو دیکھا سامنے ہی پروفیسر سعد ماہم کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بلال کو غصہ آیا کہ حد نہیں۔ اس نے ایک ہی لمحے میں ایک مکہ پروفیسر سعد کے منہ پر دے مارا اور فوراً ماہم کو آزاد کروائے پیچھے کیا۔ ماہم خوف سے کانپ رہی تھی، اتنے میں برہان بھی اندر آ چکا تھا۔ برہان کو دیکھ کر وہ سارے ضبط توڑتی ہوئی برہان کے پاس آ گئی اور سینے سے جا لگی۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی اور بلال کا دل ایک پل کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ برہان یہی وہ شخص ہے جس نے تانیہ کے ساتھ بتاتے ہوئے وہ پھوٹ پھٹ کر رو پڑی، اور برہان کے ساتھ بلال کے سر پر بھی دھماکے ہوئے۔ دونوں کی نظریں لمحوں میں ملی تھیں۔ بلال کا چہرہ حد سے زیادہ سرخ پڑا اور اس نے ایک ہی لمحے میں پروفیسر سعد کا سر دیوار میں دے مارا۔ تمہاری ہمت کیسی ہے؟ وہ تڑپ کر چیخا تھا، کیونکہ تانیہ اس کی بیسٹ فرینڈ تھی۔ وہ اتنی اچھی تھی، وہ معصوم تھی، اور پہلی بار اسے ماہم کے اندر تانیہ کی جھلک نظر آئی تھی۔ ماہم بالکل تانیہ کے جیسی معصوم تھی، اس لیے اسے لگتا تھا جیسے برہان ماہم کو بھی نقصان پہنچائے گا۔ لیکن آج پہلی بار ماہم کو برہان کے سینے میں چھپتے دیکھ کر بلال کو احساس ہوا کہ وہ کتنا غلط تھا۔ جس لڑکی کو وہ برہان سے دور رکھ رہا تھا، اصل میں تو برہان اس کا محافظ تھا۔ ریلیکس، کچھ نہیں ہوا، میں ہوں نا۔ برہان نے آہستہ سے اسے اپنے حصار میں لیا اور اس کی پیٹھ تھپ تھپائی۔ انہوں نے فوراً پروفیسر سعد کو پولیس کے حوالے کیا، اور بلال کا دل چاہا زمین پھٹے اور اس میں سما جائے۔ اس نے ایک پل کے لیے بھی برہان پر یقین نہیں کیا تھا۔ ماہم اب تک تو خوف سے تھر تھر کھڑی کانپ رہی تھی۔ چلو گھر چلتے ہیں، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ ماہم کو اپنے سینے سے لگایا۔ برہان کو بھی اس کی طبیعت دیکھ کر تشویش ہوئی۔ ماہم نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا۔ اس سے پہلے وہ دونوں یونیورسٹی سے باہر نکلتے، بلال کی آواز نے ان کے قدم روک دیے۔ برہان، اس نے سالوں بعد برہان کو پکارا تھا۔ برہان رکا مگر پلٹا نہیں۔ میں جانتا ہوں میری غلطی معافی کے لائق نہیں۔ میں نے تم پر شک کیا، لیکن کیا کرتا؟ تانیہ میرے لیے دوست کم بہن زیادہ تھی۔ میں نے ہمیشہ اسے اپنی بہن سمجھا تھا، اور کوئی بھی بھائی اپنی بہن کے ساتھ ایسے ظلم پر خاموش نہیں رہ سکتا۔ اس رات جو میں نے دیکھا، اس پر یقین کر لیا۔ مجھے معاف کر دینا۔ وہ اپنے ہاتھ جوڑ چکا تھا۔ برہان نے ماہم کو چھوڑا اور واپس پلٹا، قدم قدم چلتا ہوا بلال کے سامنے آیا، پھر اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ میں جانتا ہوں تم غلط نہیں تھے، بس غلط ہماری قسمت تھی، لیکن خدا کی قسم میں نے ہمیشہ تمہیں اپنا دوست سمجھا، اور آج بھی میرے لیے تم میرے دوست ہو۔ برہان کی بات پر بلال نے حیرت سے اپنا چہرہ اٹھائے اسے دیکھا، پھر بے ساختہ آگے بڑھا تھا، اور بلال اس کے گلے لگ گیا۔ برہان کو لگا جیسے سالوں بعد کسی نے اس کے جسم میں سکون اتارا ہے۔ خدا کی قسم، اس پروفیسر کو میں اتنی بڑی سزا دلواؤں گا کہ تانیہ کی روح پرسکون ہو جائے، اور ہر اس لڑکی کے ساتھ انصاف ہو جو تعلیمی اداروں میں غیر محفوظ رہتی ہیں، اور خدا ہر لڑکی کو تمہارے جیسا محافظ شوہر دے۔ بات کے آخر میں وہ مسکرایا تھا۔ برہان بھی مسکراہٹ تھا۔ پھر اس کے بعد وہ واپس پلٹا۔ ماہم کا ہاتھ پکڑ کر اس نے گاڑی میں بٹھایا اور گاڑی گھر کی جانب موڑ دی۔ اسے لگ رہا تھا آج زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے۔ جس دن بلال کو پتہ چلا تھا کہ ماہم برہان کی بیوی ہے، اسی دن سے بلال نے اسے اپنے دل سے نکال دیا تھا۔ برہان نے کڑی محنت کی اور اپنے والد کی ساری پراپرٹی بازیاب کروا لی تھی۔ اپنے والد کی موت کا بدلہ بھی لے لیا تھا، اور پروفیسر سعد کو بھی پھانسی کے تختے پر لا کر چھوڑا تھا۔ شاید ماہم نے اس کی زندگی میں آ کر اس کی زندگی کو سکون دینا تھا۔ برہان خود کو خوش قسمت تصور کرتا تھا کہ اس کی زندگی میں ماہم جیسی بیوی آئی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں ماہم کے لیے محبت بڑھتی گئی، اور ان دونوں کا رشتہ بہتر ہو گیا۔ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، اور خدا انسان کو بہترین بدلہ عطا کرتا ہے۔ تو میرے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں کہانی اچھی لگی ہوگی۔ کہانی اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔